کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل و دماغ میں بھی اس کا خیال تک نہیں آیا، امیجنیشن سے باہر ہے. تو یہ ایسے ہی نہیں ملنے والی یہ جنت. شبہات کا جو علاج ہے وہ یقین ہے، اور شہوات کا جو علاج ہے وہ صبر ہے. حضرت بلال نے کیسی قربانیاں دی، حضرت مصعب بن عمیر نے کیسی قربانیاں دی، حضرت خباب بن ارت نے کیسی قربانیاں دی، اور دیگر صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس طریقے سے قربانیاں دی دین کے خاطر. اپنی لگژریس لائف کو چھوڑا، تب جا کر ان کا وہ مقام ہوا نا کہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، یہ بھی اللہ سے راضی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستوں، آج SIO حیدرآباد کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں. آج ہمارے درمیان ہمارے خصوصی مہمان مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی صاحب موجود ہیں. ہم آپ کا اس پوڈ کاسٹ میں استقبال کرتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے سوال و جواب کے سیشن کی طرف آگے بڑھوں، ہمارے خصوصی مہمان کا آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ایک مختصر تعارف دینا چاہوں گا. مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی صاحب عالم اسلام کے ایک بہت ہی نامور عالم دین ہیں. آپ نے اپنی عالمیت دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، ایک پریسٹیجیس اسلامک انسٹیٹیوٹ سے حاصل کی ہے. آپ فاؤنڈر اینڈ پرنسپل ہیں مرکز الوحیین، ایک اسلامک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو کولکتہ میں موجود ہے. آپ شہجار فوڈس کے فاؤنڈر اینڈ CEO بھی ہیں. آپ کی تعلیم اسلامی علوم کے اندر الحمدللہ بہت ہی عمدہ ہے، اور اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جو نوجوانوں کا تعلق ہونا چاہیے اور ان کو میدانوں میں جو تیاری کرنی چاہیے، آپ کے الحمدللہ اس کے اندر مہارت ہے. آپ عالم اسلام کو اور خاص کر نوجوانوں کو الگ الگ مرحلوں میں اس ملک کے نوجوانوں کو خاص کر گائیڈ کرتے آئے ہیں. ہم آپ کا اس پوڈ کاسٹ میں استقبال کرتے ہیں. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس پوڈ کاسٹ کے شروعات میں مولانا میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو علمی سفر رہا، آپ کے بچپن سے لے کے علمیت کا اور ابھی اس آپ کے ادارے کے سنبھالنے کا، آپ کا ایک علمی جو سفر رہا، اس کا ایک مختصر تعارف ہمارے سامنے رکھتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پوڈ کاسٹ میں. جہاں تک علمی سفر کا تعلق ہے تو الحمدللہ بچپن سے ہی قرآن کریم کے حفظ کرنے اور قرآن کو یاد کرنے میں ہمارے والدین نے مجھے لگایا، اور الحمدللہ والدین بھی دینی مزاج رکھتے ہیں، تو ایک دینی ماحول گھر میں مجھے ملا اللہ کے فضل سے. اپنا حفظ میں نے مکمل گھر میں ہی کیا. یہ شاید سن کر بہت سے لوگوں کو تعجب ہو، گھر میں ہی مکمل حفظ بھی کیا، یہاں تک کہ عالمیت کی ابتدائی تعلیم بھی میں نے گھر میں ہی حاصل کی ہے. بعض ہمارے اساتذہ کرام تھے، علماء کرام تھے جو تشریف لایا کرتے تھے گھر میں، اور باقاعدہ 1 to 1 تعلیم دیا کرتے تھے مجھے. حفظ بھی اسی طرح مکمل کیا، ابتدائی تعلیم بھی. اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کی طرف رخ کیا تاکہ جو چند آخری سال تھے عالمیت کے انہیں مکمل کیا جائے. اور اس کے بعد عالمیت مکمل کرنے کے بعد تفسیر میں ایک دلچسپی مجھے ہمیشہ رہی قرآن کریم میں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے استاذ محترم نائب محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء ہیں جناب مولانا عبدالعزیز بھٹکلی صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ. تو وہ اکثر قرآن کے جو تفاسیر جب پڑھایا کرتے تھے ہمیں تفسیر، ایسے بہترین نکات بیان کرتے تھے جس سے قرآن کی تفسیر کو مزید گہرائی سے جاننے کا ایک جذبہ اور ایک شوق اندر پیدا ہوا. لہٰذا عالمیت کے بعد میں نے تفسیر اور علوم القرآن میں ہی تخصص کیا، اسپیشلائزیشن کیا، اور اس کے بعد تدریب افتاء بھی ہم نے ندوۃ العلماء سے ہی مکمل کیا. اور ابھی بھی علمی سفر جاری ہے الحمدللہ، اور موت تک انشاءاللہ جاری رہے گا اللہ نے چاہا تو. بس یہ مختصر تعارف تھا. جزاک اللہ. مولانا، یہ جو آپ کا ابھی آپ نے سفر سنایا ہے، اس کے اندر ایسی کون سے چیزیں تھیں جو آپ کو مطلب بار بار موٹیویٹ کرتی تھیں، آپ کو ابھارتی تھی کہ آپ اس سفر کو اور زیادہ آگے بڑھائیں اور اس کے اندر مہارت حاصل کریں؟ کون سی ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کرتی؟ دیکھیے، جہاں تک موٹیویشن کا تعلق ہے تو انسانی طبیعت میں قبض و بسط کی کیفیت آتی جاتی رہتی ہے. ایسے نہیں کہ ہمیشہ میں بھی ہر وقت موٹیویٹڈ ہی رہتا تھا یا ابھی بھی ہر وقت موٹیویٹڈ رہتا ہوں. بعض مرحلے ایسے آتے ہیں زندگی میں کہ انسان کے اندر موٹیویشن نہیں ہوتی ہے.
اور بعض مرحلے ایسے آتے ہیں کہ طبیعت میں انشراح ہوتا ہے اور وہ ایک انسان کام کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور بہت ایکٹیو رہتا ہے. تو ان مراحل سے گزرتا رہا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کون سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے موٹیویشن مجھے حاصل ہوتا، تو سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ خصوصاً جب میں ندوۃ العلماء میں تھا، ہمارے علماء کرام کی صحبت خود ایک موٹیویشن ہے. اساتذہ کرام کی صحبت اور ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو دیکھنا، ان کی باتیں سننا، ان ساری چیزوں سے ایک موٹیویشن مستقل ملتا رہتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو عالم اسلام میں اس وقت حالات ہیں جو امت مسلمہ کے اوپر ہیں، ان سے واقفیت تو ظاہر ہے طالب علمی کے زمانے سے تھی، اور یہ چیز کہیں نہ کہیں ایک کڑھن پیدا کر رہی تھی کہ کچھ مجھے کرنا ہے تاکہ میں امت مسلمہ کو عروج کی طرف لے جانے میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن میرا بھی رہے. ورنہ اللہ رب العالمین جس کے ذریعے چاہے وہ کروائے، لیکن کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. تو وقتاً فوقتاً جو حالات سننے میں آتے ہیں، خبریں آتی، اس سے ایک دل میں ایک بار بھی محسوس ہوتا اور ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوتا کہ کچھ کرنا ہے، پڑھنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. چونکہ امت مسلمہ کو اس وقت افراد کی ضرورت ہے، ایسے افراد کی جو اسلام پر اور ایمان پر مضبوط ہوں اور اسلام و ایمان کو جدید موجودہ زمانے میں جدید انداز میں اس کی حقانیت کو اثر نو ثابت کریں لوگوں کے سامنے. جزاک اللہ. ابھی جو آپ نے مطلب حالات کا تذکرہ کیا اور ان حالات میں جو ہمارا رول ہونا چاہیے اس کی ایک مختصر آپ نے اس کے اندر نشاندہی کی. تو آپ کے مطلب پورے سفر کے بعد ابھی آپ کا ایک پوری اپنی زندگی کا مشن، جیسا آپ نے بتایا کہ امت مسلمہ کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تو آپ اپنی پوری ابھی زندگی کے مشن کو چند الفاظ میں کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد رہا وہی ہمارا مقصد ہے، میرا مقصد ہے، اور وہی مقصد تمام امت مسلمہ کا بھی ہونا چاہیے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو مکمل کیا اور اس ذمہ داری کو پھر آگے امت مسلمہ کو سونپا. خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ تم میں سے جو موجود ہے جن تک میری بات پہنچ گئی ہے وہ اب اس بات کو ان تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے. تو یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا، اور تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ تمام اقوام عالم کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان تک یہ پیغام ہدایت کا پہنچائیں اور انہیں تاریکی سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جائیں. الحمدللہ بہت ہی عمدہ انداز میں آپ نے اپنی پوری زندگی کا سفر سنایا ہے. ہم نوجوانوں کو بھی اس سے موٹیویشن بھی ملتا ہے اور ایک راہ بھی ہمارے لیے بنتی ہے. مولانا آپ کا خصوصی جو میدان ہے نوجوانوں کے ایشوز کے تعلق سے، الحمدللہ آپ اکثر اس تعلق توجہ کراتے رہتے ہیں اور نوجوانوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. تو ایک ایشو جو عام طور پہ نوجوان محسوس کرتے ہیں کہ تقریباً بزرگ حضرات، چاہے وہ گھر میں ہو، محلے میں ہو یا پھر کسی بھی مسجد میں ہو، وہ عام طور پہ آج کل کے نوجوانوں کو کوستے ہیں کہ نوجوان آج کل کے بالکل بے روی کا شکار ہیں اور وہ صحیح طور پر اپنی زندگی گزار نہیں رہے ہیں. تو اس تعلق سے مطلب آپ کا کیا موقف ہے اور آپ نوجوانوں کو اس تعلق سے کیا رہنمائیاں دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں طرف سے اعتدال ہونا چاہیے، بڑوں کی جانب سے بھی اور نوجوانوں کی طرف سے بھی. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کی سائیکولوجی اور نوجوانوں کی سائیکولوجی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے ان کی تربیت کرتے وقت، ان کی نفسیات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، اور بلکہ ایک روایتی انداز میں جو تربیت کا نہج چلا آ رہا ہے اسی پہ ظاہر ہے ہماری جیسی تربیت ہوئی وہی ہم نے اسی طرح تربیت کی. پھر وہ بچہ جب بڑا ہوگا وہ اسی طرح تربیت کرے گا جس طرح اس کی تربیت ہوئی، کیونکہ پراپر ایجوکیشن جو ملنی چاہیے تربیت کے حوالے سے کہ بچوں کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے، ان کے نفسیات کا، ان کی سائیکولوجی کا لحاظ رکھتے ہوئے، یہ ہمارے ہاں اس چیز کا فقدان ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بڑوں کی طرف سے کچھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں، لیکن دوسری طرف نوجوانوں میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ان کے یہاں بھی اپنی اصلاح کو قبول کرنے کا جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت کم ہے. مثلاً بعض والدین یا بڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحیح چیز کی طرف رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نوجوان بسا اوقات اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے
سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے کیوں نصیحت کی جا رہی ہے یا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یا اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. خصوصاً جس ایج سے ہم لوگ گزرتے ہیں ٹین ایج میں، وہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے، بڑا حساس مرحلہ ہوتا ہے. وہ اس مرحلے میں انسانی جذبات اور کیفیات میں سمجھے آپ نشیب و فراز کے مرحلے سے وہ گزرتے رہتے ہیں. تو نوجوانوں کے اندر بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو بھی، کہ اگر بڑوں کی بات اگر وہ اصلاح کر رہے ہیں کسی صحیح چیز کے بارے میں تو اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، یہ نہ سمجھے، برا نہ مانیں، بلکہ اسے ایکسیپٹ کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، مختصر الفاظ میں بہت جامع باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو ایک ہی حدیث میں آپ سمجھیں کہ دونوں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کے لیے ہدایت دے دی. آپ نے فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. اب آپ دیکھیں اس حدیث میں کیسے اعتدال کی تعلیم دی گئی، یعنی انہیں بھی بتا دیا گیا، بڑوں کو بھی، کہ آپ کو شفقت اور رحمت کا پہلو غالب رکھنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چھوٹی موٹی چیز پہ نقد ہو، تنقید ہو، بار بار ان کی اصلاح کی جائے. اس سے نوجوان چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور متنفر ہوتے ہیں بڑوں سے. اس کا بڑوں کو لحاظ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر بڑے کر بھی رہے ہیں تو جو نوجوان ہیں ان کے اندر صبر و تحمل کا مادہ ہونا چاہیے. اس میں انہیں پریکٹس کرنی چاہیے کہ ہم برداشت کریں، بات سنیں، ہمارے بڑے ہیں اور ان کی عزت کریں، ان کی عزت میں کوئی ہم کمی پیدا نہ کریں. جزاک اللہ. مولانا، یہ نوجوانوں کے اور ایک ایشو کی طرف آگے بڑھتے ہوئے کہ عام طور پہ نوجوانی کی عمر میں جیسے آپ نے بتایا کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، احساسات کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بہت زیادہ نوجوان اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر یا پھر ڈیزائرز کے اوپر بہت جلدی راغب ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسے موقع پہ نوجوان کیسے اپنے آپ کو اس گناہوں کے دلدل سے نکالیں، اپنے نفسانی خواہشات کو کیسے کنٹرول کریں، اور آج کل کے ایسے فحاشی اور عریانیت کے ماحول میں اپنے آپ کو بچا کر وہ کیسے اپنی زندگی گزاریں؟ دیکھیں، شیطان کے جو ہے بہت سارے طریقے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے. اگر ان تمام طریقوں کا خلاصہ بیان کیا جائے یا انہیں ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک ہے شبہات، ڈاؤٹس، اور دوسرے ہیں شہوات. دوسری قسم ہے شہوات، ڈیزائرز. شیطان جو بھی طریقہ اختیار کرتا ہے کسی بھی انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے، وہ کہیں نہ کہیں انہی دو قسموں میں وہ طریقہ آتا ہے، یا تو ڈاؤٹس کریٹ کر کے کسی ناحیے سے، یا یہ کہ شہوات میں اسے مبتلا کر کے. اور دونوں کا علاج قرآن کریم نے بیان کیا ہے. شبہات کا جو علاج ہے وہ یقین ہے، اور شہوات کا جو علاج ہے وہ صبر ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا. جب بنی اسرائیل کا ذکر ہوا کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ترقی دی اور ائمہ کے درجات پہ انہیں فائز کیا، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے بعض کو امامت کے درجے پر فائز کیا، انہیں لیڈرز بنایا. کیوں؟ اور ایسے لیڈرز بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے تھے. کیوں؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، یعنی اپنے شہوات پہ کنٹرول کیا اور برداشت کیا، صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پہ یقین بھی رکھتے تھے. یعنی یہ ایسے افراد تھے جو شہوات سے بھی محفوظ تھے اور شبہات سے بھی محفوظ تھے. شبہات سے یقین کے ذریعے بچتے تھے، شہوات سے صبر کے ذریعے بچتے تھے. تو اچھا، صبر بھی جو ہے عربی زبان میں اس کا معنی جو ہے کافی وسیع ہے. اردو میں صبر ہم صرف کہتے ہیں کہ کوئی تکلیف آئے تو برداشت کرنا. عربی زبان میں صبر علی الطاعہ ایک قسم ہے، یعنی اس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اللہ کی فرما برداری پر صبر کرنا، یعنی اسے کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا، چاہے دل چاہے کرنے کا یا نہ چاہے. اسی طرح صبر عن المعصیہ، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں صبر کرنا. یعنی ہو سکتا ہے ایک گناہ کو کرنے کی خواہش اندر پیدا ہو رہی ہے، رغبت آ رہی ہے، لیکن اس جگہ پہ اپنے نفس کو صابر بنانا، کنٹرول کرنا اور اپنے آپ کو پیچھے رکھنا، یہ معنی بھی صبر میں داخل ہے. اسی طریقے سے صبر کی تیسری صورت بھی ہے جس میں مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں تو اس کو برداشت کرنا. تو جہاں تک موجودہ زمانے میں نوجوانوں کا خصوصاً سیکشول ڈیزائرز کی طرف میلان ہونا یہ ہے، اس کا حقیقی علاج تو بہرحال یہ ہے کہ وقت پر نکاح کر لیا جائے. کیونکہ جہاں تک ڈیزائرز کا تعلق ہے تو یہ ایک فطری چیز ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جیسا کہ بعض مذاہب نے سکھایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ آپ فطرت سے بالکل ہٹ جائیں،
کہ اللہ کا تقرب تبھی حاصل ہوگا جب آپ نکاح ہی نہ کریں، یہ کانسیپٹ نہیں. اسی طرح جو دوسری انتہا ہے کہ بھئی اتنی آزادی اتنی لبرٹی مل جائے کہ جس کے ساتھ چاہے جیسا چاہے، اس کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، یہ دوسری انتہا. اسلام اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے، نہ فطرت کو مس کرتا ہے نہ فطرت کو بے لگام چھوڑتا ہے کہ درندگیت تک انسان پہنچ جائے، بلکہ اعتدال کا راستہ یہ دکھاتا ہے کہ بھئی یہ جو ڈیزائرز ہیں یہ ایک فطری چیز ہے، اب اسے کس طرح پورا کرنا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ یہ نکاح کا ذریعہ ہے، نکاح کے ذریعے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں تک کہ ایک انسان اپنے سیکشول ڈیزائر کو جب جائز طریقے سے پورا کرتا ہے تو اس پہ بھی اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ وہ تو اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے، اسے صدقے کا ثواب کیسے ملے گا؟ اسے ثواب ملے گا، وہ تو شہوت پورا کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اگر وہ اپنی شہوت کو حرام طریقے سے پورا کرتا کیا گناہ ملتا؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں ملتا. تو پھر اسی طریقے سے ثواب بھی ملے گا حلال طریقے سے اسے پورا کرنے میں. تو اس کا اصل حل تو یہی ہے کہ نکاح کی طرف رغبت دلائی جائے اور نکاح کو آسان بنایا جائے. ہمارے معاشرے میں نکاح کو بہت مشکل بنایا گیا ہے اور لوگوں کو کریئر کی طرف اس طرح ان کے اوپر بھوت سوار کیا جا رہا ہے کریئر کا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہو جائیں، جب تک لائف سیٹ نہ ہو جائے، تب تک ہم نکاح نہیں کریں گے. تو یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ شیطان کو زیادہ مہلت مل جاتی ہے ایک انسان کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے. ہاں، اب اگر کوئی ایسے پوزیشن میں ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے تو اس کا حل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ جو نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھے، کیونکہ جب انسان روزے رکھتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں اپنے نفس پہ کنٹرول حاصل کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے جس کی وجہ سے رمضان میں روزوں کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا اور روزوں کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہے، چونکہ ایک وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ انسان نفس کو کنٹرول کرتا ہے. اور جب روزے سے انسان گزرے گا، ایک انسان سیکشول ڈیزائرز کی طرف بھی زیادہ اس وقت اس کا میلان ہوتا ہے جب اس کا معدہ بھرا ہو، جب وہ زیادہ کھاتا پیتا ہو. لیکن اگر بھوک لگی ہے، زیادہ نہیں کھاتا ہے، اعتدال کے ساتھ رہتا ہے، تو اتنے ڈیزائرز کی طرف وہ میلان نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کا خوف، اللہ کا استحضار، یہ بھی ایک اہم چیز ہے. اور سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اگر اللہ کا استحضار رہے تو انسان کیسے بھی حالات میں رہے اللہ پر یقین رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور کوئی بھی عقل مند انسان اپنے چند سیکنڈ یا چند منٹ کی لذت حاصل کرنے کے لیے کیا ہمیشہ ہمیش کی جنت کو چھوڑ سکتا ہے؟ کیا یہ عقل مندی ہے؟ تو جب بھی انسان کے اندر شہوت غالب آئے اسے چاہیے کہ وہ آخرت کو یاد کرے. وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر میں نے اس ناجائز طریقے سے اس شہوت کو پورا کیا تو وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت مجھ سے چھوٹ جائے گی. اب آپ دیکھیں نا کہ دنیا ہی میں فیوچر پلاننگ کے لیے ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں. فیوچر میں یہ کرنا ہے تو ابھی اوور ٹائم جاب کر رہے ہیں، فیوچر میں پیسے کمانے، ابھی تکلیف جھیل لے رہے ہیں اور اپنی خواہشات کو دبا رہے ہیں چونکہ ان کی نظر میں فیوچر ہے. حقیقی فیوچر تو آخرت ہے ہمارے لیے. تو اگر وہ اس کا یقین، اس کا استحضار ہمارے سامنے ہو، اللہ کا یقین ہو، اللہ کا خوف ہو، تو پھر ان چیزوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. جزاک اللہ. اسی سے جڑا ہوا سوال ایک اور یہ تھا مولانا کہ ابھی جیسا آپ نے کہا کہ کیریئر کا کہیں نہ کہیں نوجوانوں کے اندر فقدان ہے، تو اپنے پورے دن کے شیڈیول میں نوجوان عام طور پہ اپنا بہت سارا حصہ یا تو کالج میں یا اسٹوڈنٹ کیمپس میں گزارتے ہیں یا پھر کوئی اپنے ورک پلیس میں گزارتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی گھریلو زندگی ہے اور اس کے علاوہ اپنے دیگر کام ہیں. ان تمام چیزوں کے اندر آپ کا بھی الحمدللہ سے مطلب بزنس وغیرہ بھی ہے، پھر آپ کا ادارہ بھی ہے، تو کیسے ان تمام چیزوں کو بیلنس کیا جائے اور اپنے شیڈیول میں اپنے لیے وقت نکالنا، دین کے لیے وقت نکالنا، اللہ کے لیے وقت نکالنا، یہ کیسے نوجوان اپنے آپ کو بیلنس کریں؟ دیکھیے، ان تمام چیزوں کا تعلق ترجیحات سے ہے کہ آپ کس چیز کو کتنی پریفرنس دے رہے ہیں. آج موجودہ زمانے میں نوجوانوں کو کریئرزم میں مبتلا کر دیا گیا ہے. کریئرزم کا بھوت سوار ہو گیا کہ دنیا کمانا ہے، لائف سیٹ کرنی ہے، بڑی گاڑی چاہیے، بڑے گھر چاہیے، اچھی جگہ شادی ہونی ہے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور معاشرے نے یہی اسٹینڈرڈ بنا دیا ہے ایک کامیاب شخص کا. یہاں تک کہ ہمارے گھر والے، ہمارے والدین بھی اس چیز پر تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی تمہیں یہ کرنا ہے، مارکس کم نہیں آنے چاہیے، یہ جاب لگنی چاہیے، دن رات محنت کرو تبھی لائف سیٹ ہو پائے گی. وہ بیچارہ لائف سیٹ کرتے کرتے اس کی آدھی زندگی یوں ہی چلی جاتی ہے
اور پھر آخری جو ایام باقی رہ جاتے ہیں، چند سال رہتے ہیں، اس میں وہ اپنی لائف کا کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو جوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے جس میں اس کے پاس جسمانی قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جس وقت وہ زیادہ بڑے کام کر سکتا تھا، ان ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی، ہم نے ایک کامیاب انسان کا جو معیار بنایا ہے کامیابی کا، وہ دنیا کو بنایا کہ کامیاب وہ شخص ہے جسے اچھی جاب مل جائے، کامیاب وہ شخص ہے جس کا کریئر سنور جائے، کامیاب وہ شخص ہے جو زیادہ پیسے کما لے، کامیاب وہ شخص ہے جس کی زیادہ عزت ہو جائے، شہرت ہو جائے۔ لیکن دین اسلام نے کامیابی کا ایک الگ معیار پیش کیا ہے، وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان وہ کامیاب ہے جو جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، حقیقی کامیابی یہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا نہیں کمائیں گے اور دنیاوی چیزوں کو اور نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن ہم ان چیزوں کو اعتدال کے ساتھ کریں گے۔ اسی لیے جب رزق کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اجملوا فی الطلب، کہ رزق حاصل کرنے میں اعتدال اختیار کرو، کیونکہ توکل اور تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جس طرح انسان کے پیچھے بھاگتی ہے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایک انسان کی موت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ تو جو مقدر میں اللہ نے طے کر دیا ہے وہ رزق تو ہر حال میں ملنا ہے۔ تو اب اس میں افراط و تفرید سے بچنا ہے، ایسا بھی نہیں کہ بھئی چونکہ تقدیر میں لکھا جا چکا، اب مجھے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہو گھر میں۔ یہ طریقہ بھی خلاف شریعت ہے، اور یہ طریقہ کہ تقدیر میں تو ہے لیکن دن رات اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے اس طرح لگا دیا ہے، اور جاب میں اور دیگر تجارت میں اور اتنے کاموں میں اتنا زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ دین کا حق تو دور کی بات، اپنے جسم کا حق بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشہور روایت ہے جس میں ایک صحابی رسول مستقل عبادتیں کرتے رہتے، قیام اللیل کرتے، روزے رکھتے، تو ان کی اہلیہ نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو بلایا، صحابی کو بلا کر یہ کہا کہ ان لجسمک علیک حق وان لاہلک علیک حق، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یعنی عبادتوں میں بھی اتنا غلو نہیں ہونا چاہیے کہ تم دوسرے فرائض اور دوسری چیزوں میں وقت نہیں دے پا رہے ہو۔ اب آپ دیکھیں کتنا اعتدال والا مذہب ہے، ورنہ ایک عام ذہن کے اعتبار سے ہم سوچے بھائی یہ تو کتنی اچھی بات ہے، دن رات عبادت ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ہر چیز میں اعتدال قائم کروایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو معتدل امت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ تو دنیا کمانے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ تجارت کر رہا ہے بندہ یا جاب کر رہا ہو یا کسی بھی فیلڈ میں ہو، ایک تو فرسٹ جو پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ تو سب سے پہلے دین کو ہونی چاہیے۔ یہ ہے تو باقی سب چیزیں ہیں، باقی ساری چیزوں کی حیثیت سیکنڈری درجے کی، ثانوی درجے کی۔ سب سے پہلے دین ہے۔ اگر میری جاب یا میری تجارت کی وجہ سے میرے دین میں خلل پیدا ہو رہا ہے تو یہ اب پرابلم ہے، اس میں فوراً اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو ہم نے جاری رکھا تو پھر بڑے نقصان میں ہم مبتلا ہوں گے۔ اسی طرح دین میں دنیا کمانے میں، جاب میں، تجارت میں اتنا زیادہ انوالو ہو جانا کہ اپنے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، تو ان چیزوں کا افسوس بڑھاپے پہ جا کے ہوتا ہے۔ بہت سے جو بزرگ ہیں ان کے تجربات ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کاش ہم نے اپنا وقت گزارا ہوتا۔ بعض کہتے ہیں کہ بھئی کاش میں نے دنیا ٹریول کی ہوتی، یہ بھی میں نے ایکسپیرینس کیا ہوتا، وہ بھی کیا ہوتا، کیونکہ جب تک لائف سیٹ کر کے فارغ ہو رہے ہیں تب تک جسمانی قوت کمزور ہو گئی، اب ان کاموں کو وہ نہیں کر پا رہے ہیں جن کو وہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اپنے مختصر الفاظ میں کہے تو ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھنا، کون سی چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس چیز کو پہلے درجے پہ رکھنا اور پہلے اس کی طرف رجوع کرنا، کون سی چیز سیکنڈری درجے کی ہے پھر اس کی طرف، پھر اس کے بعد کا جو درجہ ہے پھر اس کی طرف، اور یہ خیال رکھنا کہ جس کا بھی حق میرے اوپر ہے، ہر ایک کے حق کی ادائیگی کے لیے میں وقت نکالوں اور اپنی طرف سے کوشش کر لوں رزق حاصل کرنے میں، اور باقی کاموں میں باقی اللہ پر توکل رہے، اللہ تو رزق دے کر رہے گا۔ جی جزاک اللہ۔ مولانا جیسا آپ نے بیان کیا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ماحول کے اوپر بھی ڈپینڈ ہوتی ہیں نوجوانوں کی زندگی کی، تو دوستی بھی ایک اہم چیز ہے جس کے ذریعے سے نوجوان جو ہے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو ایسے مطلب کیسے دوست بنانے چاہیے نوجوانوں کو تاکہ وہ یہ اپنی تمام جو زندگی کے رول ہیں وہ اچھے انداز میں ادا کر سکیں، ترجیحات کو صحیح طور پر رکھ سکیں،
تو کیسے دوست بنانے چاہیے اور کیسے دوست رکھنے چاہیے؟ یہ بہت اہم چیز ہے، بہت زیادہ اہم چیز ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کیا جو آپ نے ابھی کہا، الرجل علی دینی خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا وہ دیکھ لے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. یعنی وہ جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کی صحبت میں رہتا ہے، وہ اس کے افکار کو اختیار کر لیتا ہے، اس کے طور طریقوں کو اختیار کر لیتا ہے، اس کے نظریات کو اختیار کر لیتا ہے، ان کی عادتوں کو اختیار کر لیتا ہے. کتنے ایسے ہیں جو ڈرگز ایڈکٹ ہو گئے صرف دوستوں کی وجہ سے، کتنے ایسے ہیں جو غلط کاموں میں لگ گئے صرف دوستوں کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا، اور صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ کس کے ساتھ دوستی ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی کتنی لمیٹیشن ہو. دوستی کس کے ساتھ ہو؟ اس کے ساتھ ہو، اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جس کا دین صحیح سالم ہو، جس کا ایمان، جس کے عقائد، جس کے اعمال درست ہوں، جو غلط کاموں میں انوالو نہ ہو. اس اٹھنا بیٹھنا ایسے افراد کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. اور ان افراد کے ساتھ بھی بلا وجہ زیادہ بہت گہری دوستی کرنا، یا کسی کے ساتھ بھی بہت گہری دوستی کرنا یا زیادہ وقت اسپینڈ کرنا بغیر کسی وجہ کے، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. بلکہ سلف صالحین میں تو کتنے ایسے تھے جو گھر سے باہر نکلنا بھی پسند نہیں کرتے تھے سوائے نمازوں کے، یا کوئی اہم کام ہے، ضرورت ہے تب، تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن نہ ہو، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ملنا جلنا، ان کے ساتھ بیٹھنا نہ ہو. اس سے کیا ہوگا؟ وقت بھی ضائع ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے افکار، ان کی آئیڈیالوجیز کے اثرات کہیں نہ کہیں ہمارے دل و دماغ میں آئیں گے. تو خصوصاً آج کے زمانے میں جب اسکول وغیرہ میں ہم رہتے ہیں یا کالج وغیرہ میں رہتے ہیں، تو اس چیز کا اہتمام کرنا، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پرکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں دین اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں کر سکتا. اب دین اسلام پر قائم رہنے کے لیے جو چیز بھی معاون ہوگی میں اس چیز کو اختیار کر لوں گا، اور جو چیز بھی مجھے دین اسلام یا اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے گی اس چیز سے میں دور ہوں گا. تو مسئلہ پھر وہی ترجیحات کا آ جاتا ہے کہ آپ کس چیز کو کتنی پرائیورٹی دے رہے ہیں. اگر آپ کے نزدیک دین اس اولین درجہ رکھتا ہے تو پھر یہ چیز آسان ہے اس چیز کو مینج کرنا کہ آپ کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے. تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، خصوصاً ٹین ایجرز کے لیے. جی جزاک اللہ. الحمدللہ ہم لوگ اس پوڈ کاسٹ کو نوجوانوں کے ایشوز کے اوپر بہت سارے سوالات کے مولانا نے جواب دیے. آگے بڑھتے ہوئے مولانا ایک اور سوال یہ تھا کہ یہ جو تفریق مطلب ہم نے کریٹ کی ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی، اب کہیں نہ کہیں بہت سارے ہمارے نوجوان الحمدللہ مدارس سے بھی فارغ ہوتے ہیں اور بہت سارے نوجوان ماڈرن ایجوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں کے درمیان بہت ایک لمبا گیپ کہیں نہ کہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو یہ جو عصری اور دینی تعلیم کے درمیان جو بیلنس ہے، اس کو کیسے نوجوان اپنی زندگیوں میں منظم کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ تفریق بھی جو ہمارے آئی ہے، یہ بھی حقیقتاً ہم کہیں تو غیروں کے یہاں سے آئی ہے، خصوصاً جب کہ ویسٹرن دنیا میں انقلاب ہوا اور مذہب کو چرچ تک محدود رکھ دیا گیا اور سیاست سے اور دیگر کاموں سے مذہب کو ہٹا دیا گیا، تو دین اور دنیا کا الگ الگ کانسیپٹ پیش کیا گیا، اور وہی چیز لبرلزم کے ساتھ ساتھ ہر جگہ داخل ہوئی کہ دین آپ کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے اور یہ الگ چیز ہے، دین کو آپ اپنے تک محدود رکھے، آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اور دین اور دنیا کا کانسیپٹ آیا. حالانکہ دین اسلام مکمل دین کا تصور پیش کرتا ہے، یعنی یہ دین نازل ہی ہوا اس دنیا کے لیے. قبر میں جا کے تو نماز نہیں پڑھنی ہے، قبر میں جا کے تو حلال حرام کا معاملہ نہیں ہے نا، وہ اسی دنیا میں. تو اب ایک انسان کسی بھی شعبے میں ہو، اسے دین کی ضرورت پڑے گی، چاہے تجارت کر رہا ہو، جاب کر رہا ہو، تعلیم حاصل کر رہا ہو، چاہے وہ ازدواجی زندگی کے تعلق رہنمائی چاہیے، اجتماعی زندگی کے تعلق رہنمائی چاہیے، سیاسی زندگی کے تعلق رہنمائی چاہیے، معیشت کے متعلق رہنمائی چاہیے. تو یہ ساری چیزوں کی تعلیم اسلام دیتا ہے. لہٰذا ہر انسان کے لیے جو بھی جس فیلڈ میں ہو، بنیادی علوم دینیہ میں سے بنیادی علم کو حاصل کرنا جو اس کے فیلڈ میں اسے حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے اور فرق کرنے کی صلاحیت دے پائے، اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا یہ ہر ایک مسلمان پہ فرض ہے. تو یہاں علم سے مراد یہی علوم شرعیہ اور دینی علوم ہے. اب جہاں تک مسئلہ رہا موجودہ زمانے میں یہ جو تفریق ہو گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مدارس کے فارغین ہوتے ہیں
وہ شاید الگ دنیا میں ہوتے ہیں اور یہ جو یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں یہ الگ دنیا میں ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کنیکشن قائم کر نہیں پاتے ہیں, ریلیٹ نہیں کر پاتے ایک دوسرے کو. ان کے اصطلاحات, ان کی زبان الگ ہوتی ہے, ان کے اصطلاحات, ان کی زبان الگ ہوتی ہے, ان کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں, یہ کچھ اور مسائل کے حل پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو نتیجہ ظاہر ہوا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو نوجوان عصری علوم پڑھ رہے ہیں وہ دین سے بالکل ناواقف ہیں, اور جو علوم شرعیہ پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں, فارغ ہو رہے ہیں, وہ جدید علوم کے مبادیات سے بھی واقف نہیں ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ جو عصری علوم حاصل کر رہے ہیں اولاً ان کو اسلامی علوم کے مبادیات سے واقف کرایا جائے, اور جس فیلڈ میں بھی وہ جا رہے ہیں اس فیلڈ کے متعلق جو بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے اس کا علم انہیں دیا جائے. اور جو مدارس کے فارغین ہیں انہیں جدید اصطلاحات سکھائے جائیں, جدید الفاظ سکھائے جائیں کہ آپ کو نوجوانوں سے, آج کے زمانے کے نوجوانوں سے کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے, کن الفاظ میں انٹریکٹ کرنا ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کے عقلوں کے موافق بات کرو. یعنی آپ اگر ایسی باتیں کر رہے ہیں جو انہیں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا, وہ اپنے سے ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں, ظاہر ہے وہ چیز مؤثر نہیں ہوگی. محض ایک رسمی اور ایک رواجی وہ ایک تقریر اور واعظ و نصیحت تو ہو جائے گی, لیکن ایسی واعظ, ایسی نصیحت جو ان کے دلوں کے اندر داخل ہو جائے, وہ ایسے حاصل نہیں ہونے والی. لہٰذا جو مدارس کے فارغین ہیں انہیں بھی عصری علوم کے مبادیات سے کم از کم واقف ہونا چاہیے, اور ماڈرن جو چیلنجز ہیں ان سے واقف ہونا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں آخر چل کیا رہا ہے, اور کون سے وہ چیلنجز ہیں جن سے موجودہ زمانے کے نوجوان دوچار ہیں, اور پھر ان چیلنجز کا حل اسلام نے کیسے پیش کیا, کہاں پیش کیا ہے. تو اسلام کو موجودہ زمانے کے لیے کس طرح ہم پیش کر سکے, کس انداز میں پیش کر سکے. اسلام تو وہی رہے گا, اسلام میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, لیکن موجودہ زمانے کے چیلنجز کا حل اسلام نے کس طرح پیش کیا اس کو تلاش کریں, اور اس کو پیش کرنے کے نئے انداز میں, جدید انداز میں اور اٹریکٹیو انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ جو ایک فاصلہ ہے دونوں گروہ کے درمیان یہ آہستہ آہستہ کم ہوگا. جی جزاک اللہ. اس ضمن میں ایک چیز, ایک مشورہ یہ بھی نوجوانوں کو دیا سر, خاص کر یہ ماڈرن ایجوکیشن جو حاصل کر رہے ہیں, کہ الحمدللہ آپ کے ادارے سے بھی اور الگ الگ آن لائن پلیٹ فارم سے شارٹ ٹرم کورسز. جی ہاں بالکل, اور ہمارے اس کا مقصد یہی تھا مرکز الوحیین کو اسٹیبلش کرنے کا, کہ ایسی تعداد بہت زیادہ ہے جو کالجز میں ہیں یا جاب کر رہی ہیں یا تجارت کر رہی ہے, اور اب شوق ہے دین سیکھنے کا, تو اب وہ مدرسے تو نہیں جا سکتی, تو ان کے لیے کوئی سلیوشن نکالنا تھا. اس وجہ سے الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ شروع کیا, اور کریش کورسز وغیرہ ہم لوگ لاتے ہیں الحمدللہ. اسی ضمن میں مدارس کے جو طلباء ہیں, خاص کر آپ بھی چونکہ ایک بہت ہی بڑے مدرسے سے فارغ ہیں, تو مدارس کے اندر جو کریکولم فالو کیا جاتا ہے مدارس اسٹوڈنٹس کے لیے, تو وہ اس کے اوپر مطلب آپ کا کیا موقف ہے, اور اس کے اندر ایسی کون سی چیزیں انکلوڈ کرنی چاہیے تاکہ وہ, جیسا آپ نے بتایا کہ بنیادی جدیدیت کے مسائل سے وہ لوگ واقف ہو سکیں اور نوجوانوں سے کنیکٹ ہو سکیں. دیکھیے, اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدارس کے مقصد کو سمجھنا ہوگا. مدرسوں کے قیام کا اصل مقصد ہے تفقہ فی الدین, دین کے ماہرین کو پیدا کرنا, سرسری معلومات دینا نہیں. سرسری معلومات تو آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, کسی کے واعظ و نصیحت سن لی آپ نے, کسی کی تقریر سن لی, چند اردو کی کتابیں پڑھ لی, انگلش میں پڑھ لی, وہ آپ کو سرسری معلومات آ گئی. مدارس کا قیام اس لیے نہیں ہوا تھا, مدارس کا قیام ہوا تھا تفقہ فی الدین کے لیے, دین میں اور دینی علوم میں ماہر افراد تیار ہوں جو اس کی گہرائی تک اتر سکیں, اور ہر زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ اس دین کے ذریعے کر سکے. تو ہر نظام میں, ہر ادارے میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ کمی بھی ہوتی ہے. تو جہاں تک اوور آل نظام کا تعلق ہے مدارس کا, تو وہ الحمدللہ بہت درست ہے, ٹھیک چل رہا ہے, اور ایسے افراد نکل رہے ہیں جو تفقہ فی الدین جنہوں نے حاصل کی, اور مختلف علاقوں میں پوری دنیا کے مختلف کارنرز میں کام کر رہے ہیں. خصوصاً ہمارے ملک کے مدارس کی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ ہمارے ملک کے مدارس کے فارغین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. تو اس ناحیے سے مدارس کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے, اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم تک اور آپ تک بھی دین پہنچا ہے. ہمارے مساجد کے امام ہوں یا جو مقررین ہوں, جو علماء ہوں, وہ سب مدارس کے ہی فارغین ہیں. تو اوور آل ظاہر ہے مدارس کی بڑی اہمیت ہے, اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. جہاں تک تھوڑے بہت تبدیلی کا تعلق ہے تو وہ ہونا چاہیے, کہیں کہیں اس میں کمی
ظاہر ہے ہر جگہ ہوتی ہے، تو اس طرح یہاں پہ بھی ہے، یہاں کے کریکولم میں بھی ہے، یہاں کے سلیبس میں بھی ہے. جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ چیلنجز کے اوپر باقاعدہ تعلیمات ہونی چاہیے، خصوصاً ویسٹرن آئیڈیالوجیز. آج پوری دنیا میں ویسٹرن سویلائزیشن کا غلبہ ہے، چاہے سیاست کا میدان ہو، چاہے اکنامی کا میدان ہو، چاہے تعلیم کا میدان ہو، ایجوکیشن کا ہو، یا کوئی بھی ہو. ہر جگہ ویسٹرن آئیڈیالوجیز نے غلبہ حاصل کیا ہے، بلکہ تسلط حاصل کیا ہوا ہے، زور زبردستی. تو اب جو ماڈرن چیلنجز ہیں، ماڈرن چیلنجز لوگ فیس کر رہے ہیں، چاہے وہ لبرلزم کی شکل میں ہو، یا سیاست میں سیکولرزم کی شکل میں ہو، یا معاشرتی زندگی میں فیمنزم کی شکل میں ہو، اور جس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اس میں مبتلا ہونے والے بالآخر ایتھزم میں تک چلے جاتے ہیں، دین سے مرتد ہو جاتے ہیں. ان چیلنجز کو کاؤنٹر کرنا، اسلام پر دن رات اعتراضات ہو رہے ہیں، اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتراضات ہو رہے ہیں. تو اس ناحیے سے کہیں نہ کہیں کمی ہے کہ ماڈرن چیلنجز کا مقابلہ جس انداز میں کرنا چاہیے، یہ اسی وقت ہوگا جب آپ چیلنجز سے واقف ہوں گے. جب آپ ویسٹرن آئیڈیالوجی سے واقف ہی نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کو آپ کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں. جب آپ ویسٹ کی تاریخ سے ہی نہیں واقف ہیں تو نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں مدارس میں اس چیز کو اپنے کریکولم میں اسے شامل کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ بہت سی تبدیلی آلریڈی آ چکی ہیں کہ عصری علوم کے مبادیات سے واقفیت دلائی جاتی ہے. اب تو یہ بھی ماشاءاللہ اس طرف بھی رخ ہو رہا ہے کہ اوپن اسکولنگ کے ذریعے 10 بھی کروایا جائے، 12 بھی کروایا جائے. یہ چیزیں ساری اہم الحمدللہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے. اور ندوۃ العلماء الحمدللہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، جہاں پہ صرف علوم شرعیہ نہیں پڑھائی جاتی بلکہ اس کے علاوہ انگلش لینگویج بھی پڑھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ وہاں کی ابتدائی کلاسز میں میتھس تک پڑھائی جاتی ہے اور دیگر سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں. تو عصری علوم کے مبادیات سے بھی بہت حد تک واقف کرانے کی کوشش کی گئی. البتہ اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. جزاک اللہ. الحمدللہ بہت ہی اچھے جوابات ہم نے مولانا سے حاصل کیے ہیں. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا ایک اور سوال دعوت دین کے تعلق سے تھا. ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ماحول بدل رہا ہے اور خاص کر ہمارے ملک کے ماحول کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، تو دعوت دین کی اہمیت اور بھی زیادہ ایسے ماحول میں بڑھ جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ نوجوان اور پھر اس ملک کے مسلمان غیر مسلموں میں دعوت دین کو کیسے پیش کریں اور اس کی اہمیت کو کیسے جانیں اور اس کو پہلے درجے کے نمبر پر یعنی کرنے کا کام کے طور پہ کیسے اس کو اختیار کریں. دیکھیں یہ بہت اہم چیز ہے، اور بسا اوقات لوگ یہ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ حالات اتنے سخت ہیں یہاں پہ ہم اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے. مجھے اس سے سخت اختلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن حالات سے ابھی ہم دو چار ہیں اس ملک میں، اس سے کئی گنا زیادہ سنگین حالات مکۃ المکرمہ کے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اصول دین میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک کی مذمت کرتے رہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف لاتے رہے. تو یہ آرگیومنٹ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ اس چیز میں کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ہیومینٹی کی بات کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ چیریٹی کرنے کی بات کر لیتے ہیں، بلڈ ڈونیشن کی بات کر لیتے ہیں، ایسی باتیں کر لیتے ہیں کہ جس سے لگے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہے، ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہے. یہ بہت اہم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اس کی اہمیت کو ختم نہیں کر رہا، یہ بہت اپنی جگہ پہ اہم ہے اور ضروری ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم انہیں توحید کی دعوت نہیں دے رہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں جو حالات آ رہے ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ ملک کی اکثریت کو اس توحید کی نعمت میں شامل کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے توحید کی دعوت ان کی تحریرات کا یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر ملک کی اکثریت کو آپ نے دعوت نہیں دی اور اپنے اندر سیاسی شعور پیدا نہیں کیا تو اس ملک کو اسپین بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. یعنی آپ سارے مسلمان کو اتنے زیادہ دیندار بنا دیں کہ سب کے ہاتھ میں تسبیح ہو، سب تہجد گزار ہو، لیکن سیاسی شعور نہیں ہے اور ملک کی اکثریت تک آپ اپنے دین کو اور اپنے ویلیوز کو نہیں پہنچا رہے ہیں، جو ایک ایسا دین جو کہ کوئی نسلی دین نہیں ہے.
ایک ایسا دین جو علاقائی دین نہیں ہے، ایک ایسا دین جو مخصوص خاندان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا دین ہے جو پوری انسانیت کے لیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمام انسانوں کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ تو یہ جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ لوگوں کو، اقوام عالم کو، اور خصوصاً ہمارے ملک میں جو ملک کی اکثریت ہے، انہیں اسلام کی طرف رہنمائی کرنا اور اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچانا، اور جس بت پرستی اور شرک میں وہ مبتلا ہے اس کی حقیقت کو ان کے سامنے کھول کر واضح کرنا، یہ کام اگر ہم نے زور و شور کے ساتھ پچھلے 75 سالوں میں کیا ہوتا تو بہت ممکن ہے کہ شاید آج ہم ان حالات سے دوچار نہیں ہوتے۔ البتہ اس ناحیے سے کوشش بھی کی گئی، بہت سے افراد نے کی، اور الحمدللہ ابھی بھی جاری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے۔ اور غیر مسلموں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بات سنتی ہے۔ ایک کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اندر یہ ایک خوف ہے، اور ایک یہ چیز ہے کہ ہم کیسے کہیں، ہم کیا بولیں ان کو، کہیں وہ توحید کی دعوت دینے سے بدک نہ جائے اور یہ نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ ایسا ذاتی تجربہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اکثر جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں بات سنتے ہیں، اور آپ کا کام بات پہنچانا ہے۔ انما علیک البلاغ، زبردستی منوانا تو نہیں ہے کسی کا کام۔ آپ کا کام ہے کہ بہترین انداز میں آپ ان تک توحید کی بات کو رکھیں، اور حکمت کا بھی لحاظ رکھیں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ جہاں پہ ڈائریکٹلی نہیں کہنا چاہیے وہاں آپ نے کہہ دیا، اور جہاں کہنا چاہیے وہاں نہیں کہا۔ ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا۔ چاہے اب اپنے اور ساتھ میں اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے بھی متاثر کرنا بہت ضروری ہے، کہ وہ خود ان کے اندر ایک کیوریوسٹی پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ ہے کون، میری طرح انسان ہے، میں بھی وہی کام کرتا ہوں، یہ بھی وہی کام کرتا ہے، لیکن اس کے جو اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہے وہ الگ ہے۔ میں فلاں کام بھی کرتا ہوں، یہ اپنی نظریں نیچی رکھتا ہے، یہ ہمارے ساتھ دوسری فلاں چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہو کہ بھئی آپ کے ویلیوز ہے کیا، آپ کن چیزوں کو مانتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ خود جب ان کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہوگی تو وہ مزید مائل ہوں گے، اور پھر آپ کو بہترین موقع مل جائے گا کھل کر انہیں دعوت دینے کا۔ اب پھر آپ لٹریچر کے ذریعے بھی دعوت دے سکتے ہیں، بعض جو ہے بکلیٹس آپ انہیں مفید ہیں، ہمارے علماء نے تیار کیے ہیں، انہیں آپ دیں، انہیں سمجھائے، زبانی طور پہ سمجھائے۔ ہر اعتبار سے توحید کی دعوت اور توحید کا اثبات یہ بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال انہوں نے یہ تھا کہ عام طور پہ ہمارے نوجوانوں میں کہیں نہ کہیں، جیسے آپ نے بتایا، کیریئرزم کا شکار ہونے کی وجہ سے اور بہت سارے مسائل کی وجہ سے دین سے بیزاری اور دین سے دوری کہیں نہ کہیں دیکھی جاتی ہے۔ تو اس کے مطلب اسباب کیا ہیں، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور نوجوان کیسے اس کو؟ دیکھیں، اس کے اسباب جو ہے بہت گہرے ہیں، اور سب سے بڑا سبب جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم۔ ماڈرن ایجوکیشن سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ماڈرن ایجوکیشن سسٹم سے اختلاف ہے۔ جس سسٹم کے تحت ہمارے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو گزارا جاتا ہے 10-12 سال اسکول میں اور اس کے بعد کالج میں، وہ ایسا سسٹم ہے جو ان کے اندر مادیت، یعنی مادیت پرستی، مٹیریلزم ان کے اندر داخل کر دیتا ہے وہ سسٹم، اور انہیں خود دین سے اور خدا سے بیزار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے اہم چیز یہی ایجوکیشنل سسٹم ہے۔ اس کا حل تو یہی تھا کہ ہمارے اپنے انتظامات ہوتے، ہمارے اپنے اسکولز ہوتے، ہمارے اپنی یونیورسٹیز ہوتی۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا کہ اسلامک سسٹم کے تحت ماڈرن ایجوکیشن کو پڑھایا جاتا۔ اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوان بھی جو ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کالج کا ایسا ماحول ہے، اسکول کا ایسا ماحول ہے جہاں پہ ایجوکیشن کے نام پہ محض اوریانیت سکھائی جا رہی ہے، ایجوکیشن کے نام پہ انہیں خدا سے، اللہ سے بیزار کیا جا رہا ہے، ایجوکیشن کے نام پہ انہیں جو ہے خالص مٹیریلسٹک لائف کو حاصل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ایسے اصول بتائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ ان کے اندر ڈاؤٹس بھی کریٹ ہو رہے ہیں اور شہوات بھی کریٹ ہو رہی ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جب کہ ہمارے اپنی یونیورسٹیز بہت زیادہ نہیں ہیں، یعنی جہاں پہ صحیح معنی میں اسلامی ماحول ہو، اپنے اسکولز ہمارے بہت زیادہ نہیں ہیں، تو جو افراد اس سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ اس سے ہٹ کر کچھ ٹائم وہ دین کی طرف اور علماء کی مجالس میں گزاریں، اور یہ علماء اور دینداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے کوئی حل نکالیں، کہ وہ ٹیمپریری سلیوشن کے طور پہ، کہ وہ جس سسٹم سے گزر کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو زہر آلود ہے وہ سلیبس، وہ ایجوکیشن جس میں زہر کو ملایا گیا ہے، اب کس طرح ہم اچھی چیزوں کو باقی رکھیں اور بری چیزوں کو ہم حل کر دیں، نکال دیں۔ اس میں کاؤنسلنگ ہونی چاہیے،
انہیں ان کے لیے الگ اوقات ہونے چاہیے. خصوصاً جو بچے ہیں اسکولز وغیرہ میں پڑھتے ہیں, مکاتب کا نظام ہمارے یہاں اسٹرانگ ہے, لیکن اس کو مزید اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے دین سے جڑتے رہے. بچپن سے اسکول میں بھی جا رہا ہے, اور یہاں آ کے ابتدائی جو تعلیمات ہے اسلام کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق, اسلام کے بنیادی عقائد کے متعلق, اور پھر قرآن کے متعلق, احادیث کے متعلق, ان ساری چیزوں کا نالج اسے بچپن سے دیا جاتا رہے. ورنہ ہمارے یہاں عموماً دین کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں دینی تعلیم کا کہ نورانی قاعدہ پڑھا لیا جائے, ناظرہ پڑھا لیا جائے, رشتہ داروں میں مٹھائیاں تقسیم ہو گئی, بس ختم, آپ نے دین پڑھ لیا, ہو گیا, ہم نے اسلامی تعلیم دے دی. یہ نہیں ہے. جس عمر میں جتنے اسلامی علم کی ضرورت ہے اسے دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بچپن سے نہ اسلامی تربیت ہوئی نہ اسلامی تعلیم ملی, اور خالص آپ نے ایسے سسٹم میں دے دیا جو اسلام مخالف سسٹم ہے. ظاہر ہے 10-15 سال کے بعد یہی نتیجہ نکلے گا کہ دین کی طرف وہ مائل نہیں ہوں گے. تو اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی والدین کی طرف سے بھی ہے, بڑوں کی بھی طرف سے ہے کہ بچپن سے تربیت کا وہ نہیں رکھا گیا, اور نوجوانوں کی بھی طرف سے ہے. اب اگر تربیت کا انتظام نہیں کیا گیا, آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کریٹر کو پہچانیں اور صحیح سسٹم کو پہچان سکیں. علماء کی طرف خالی اوقات میں رجوع کریں, کوئی ڈاؤٹس ہیں تو علماء سے پوچھیں, اور کسی چیز کو سیکھنا ہے تو علماء سے جانیں, اور اپنے اندر اپنے عقائد, اپنے افکار کو درست کرنے کی کوشش کریں, اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. تو سب سے اہم مسئلہ ایمان کا آتا ہے کہ ایمان اگر مضبوط نہیں ہو پا رہا ہے, ایمان پہ محنت نہیں ہو پا رہی ہے, تو لوگ جو ہے اس سسٹم میں اپنے آپ کو قائم یعنی باقی نہیں رکھ پائیں گے دین کے اوپر. جی جزاک اللہ. جیسا آپ نے سسٹم کی بات بیان کی ہے مولانا, تو اس کے اندر بہت سارے نوجوان اور نوجوانوں کے علاوہ دیگر افراد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کے تھرو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, اور اسلام کی جو بنیادی اصول ہے اس کے ہم پابند ہیں, لیکن ہم لبرل رہنا چاہتے ہیں, اور کئی سارے موقعوں پر مطلب اسلامی جو ہدایات ہیں وہ چھوڑ کر مطلب وہ لبرلزم کا کہیں نہ کہیں شکار ہے. تو ایسے نوجوانوں کے لیے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرات شاید لبرلزم کے کانسیپٹ سے واقف حقیقی معنی میں نہیں ہیں, کہ لبرلزم جو باقاعدہ ایک ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے جہاں انڈیویجول لبرٹی کے اوپر ہی پورا فوکس کیا جاتا ہے. کہ مثال کے طور پہ ایک انسان, ایک لڑکی حجاب پہننا چاہ رہی ہے تو یہ اس کی لبرٹی, اس کو اس کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف وہی لڑکی اگر حجاب اتارنا چاہ رہی ہے تو اس میں بھی کوئی مذہب رکاوٹ نہیں بن سکتا, یا کوئی حکومت رکاوٹ نہیں بن سکتی, یا کوئی خدا رکاوٹ نہیں بن سکتا. اسے کیا اختیار کرنا ہے یہ اس کی اپنی لبرٹی ہے, یہ اس کی اپنی فریڈم ہے, وہ جو چاہے گا وہ کرے گا, وہ جو چاہے گی وہ کرے گی. تو یہ ہے لبرلزم, جہاں پہ اپنی خواہشات کو, اپنے ڈیزائرز کو اولین درجہ دیا جاتا ہے, اور دین کے بس انہی چیزوں کو اختیار کیا جاتا ہے جس سے اپنی خواہشات نہ ٹکرا رہی ہو. تو یہ دو چیزیں اتنی مخالف ہیں آپس میں کہ لبرل مسلمان یہ ایک اصطلاح چل پڑی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ہندو مسلم, کوئی کہے کہ کرسچن مسلم, یا کوئی یوں کہے کہ بھئی ابھی دن بھی ہو رہا ہے اور رات بھی ہو رہی ہے. یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں, یہ دو ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا صحیح کانسیپٹ کس طرح پیش کیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے. یعنی ایک طرف لبرلزم ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو خواہش ہے آپ وہ کریں, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. دوسری طرف اسلام ہے وہ کہتا ہے آپ انہی خواہشات پہ عمل کر سکتے ہیں جو کہ جائز ہیں, باقی وہ خواہشات جو اسلام سے اور شریعت سے ٹکرا رہے ہیں ان خواہشات پر آپ عمل نہیں کر سکتے, بلکہ آپ کو وہاں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا, سرنڈر کرنا ہوگا. اور مسلم کہتے ہی ہیں اسے جو اپنے آپ کو زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے حوالے کر دے, سرنڈر کر دے. تو اب ایک شخص یہ کہے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سرنڈر بھی کر دیا اللہ کے سامنے, اور لیکن مجھے میرا جی جو چاہتا ہے مجھے وہ کرنا ہے, تو یہ مطلب اسلام یہ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئیں قرآن کریم میں, اس کا ذکر ہے فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے. اس آیت کو پڑھ کے لگتا ہے کہ شاید موجودہ لبرلز کی ہی بات ہو رہی ہوتی ہے, جہاں پہ خواہشات نفس کو اور انسانی ڈیزائرز کو اصل اہمیت دی گئی, انڈیویجولزم میں انہیں مبتلا کیا گیا کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو لبرل مسلم کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, یا تو لبرل یا تو مسلم. جی جزاک اللہ. اسی
پہلو میں ایک اور رخ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ نوجوان اپنے آپ کو رہبانیت کا شکار کر لیتے ہیں، یعنی مسجد کی حد تک اپنے کو محدود کر لیے، اپنے آپ کو گھر کی حد تک محدود کر لیے، صرف مطلب قرآن اور حدیث کی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن باہر کے ماحول سے بالکل وہ کٹ چکے ہیں. تو ایسے نوجوانوں کے لیے مطلب کیا رہنمائی ہے؟ دیکھیے، اگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو دین اصلاً وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے، اور صحابہ کرام کو جس نہج پر انہوں نے ان کے معاشرے کو قائم کیا. ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ دین کو سب سے فرسٹ پریورٹی بھی دیتے اور ساتھ میں دنیا بھی کماتے، تجارت بھی کرتے، مزدوری بھی کرتے. کتنے صحابہ ایسے گزرے ہیں جو مالدار تھے بہت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے علاوہ دیگر کئی صحابہ کرام رہے، تجارت کیا کرتے، بڑی بڑی تجارت رہتی، دنیاوی اسکلز حاصل کرتے، دنیا کے فنون سے مہارت وہ حاصل کرتے. ظاہر ہے یہ جو دین بھیجا گیا ہے یہ محض کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے ہاتھ میں تسبیح لے کے اللہ اللہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا. یہ تو اللہ اللہ کرنا یہ تو بنیادی مقصد ہے، لیکن صرف یہیں تک دین محدود نہیں ہے. اس امت مسلمہ کو پوری دنیا کی قیادت کے لیے بھیجا گیا ہے، پوری دنیا کی امامت کے لیے بھیجا گیا ہے، پوری دنیا کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور قیادت بھی صرف مخصوص شعبے میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں امت مسلمہ قیادت کرے گی، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، معیشت کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو. تو جب ایک امت کو قائد بنا کر بھیجا گیا ہے اور وہ امت دنیاوی چیزوں سے واقفیت ہی نہیں رکھ رہی ہے، یا وہ افراد جو دنیاوی چیزوں سے بالکل ناواقف ہیں، کیا وہ دنیا کے اقوام کی قیادت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے، جو عبادت کر رہے ہیں آپ اپنے حد تک تو آپ نے نیک اعمال آپ نے جاری رکھا اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت مسلم آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ محض آپ خود اپنے آپ کو ہدایت پر قائم رکھیں، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ پوری انسانیت کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف، ہر شعبے میں ہدایت کی طرف لانا. تو اس کے لیے مختلف چیزوں سے واقفیت ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا بھی ایک حد تک ضروری ہے تاکہ مسائل حل کیے جا سکے، دنیاوی چیزوں سے واقفیت ضروری ہے، دنیاوی حالات سے واقفیت ضروری ہے، ان چیزوں کا حل کس طرح ہم پریکٹیکلی پیش کریں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے. لوگوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، دوستوں کے کیا حقوق ہیں، مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، ان تمام چیزوں کو جب ہم جانیں گے تو پھر ایک انسان کسی کونے میں بیٹھ کے ہر وقت رہ ہی نہیں سکتا، اسے تو پورا وقت اس کا گزرے گا ان حقوق کی ادائیگی میں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں، بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں، اپنے نفس کے حقوق کی ادائیگی میں. تو کمپلیٹ اسلام کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، وہ کمپلیٹ اسلام جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیش کیا. جی جزاک اللہ. اس ضمن میں ایک اور سوال یہ تھا کہ ہمارے پاس الحمدللہ ملک کے اندر بہت سارے علماء کرام موجود ہیں اور ہمارے نوجوان بہت زیادہ ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں. ابھی اس سوشل میڈیا کے دور میں الحمدللہ الگ الگ علماء کرام کے تقاریر وغیرہ بھی سنتے ہیں اور الگ الگ مجالس میں بھی بیٹھتے ہیں. لیکن وہ جب تقریر ہم ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ریل کی شکل میں ہو یا پھر سوشل میڈیا پر ہو اس وقت میں، اور جب ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں تب ایک روحانیت کی کیفیت نوجوانوں کے اندر محسوس ہوتی ہے. لیکن جیسا ہی وہ باہر کے ماحول کے اندر جاتے ہیں تو وہ روحانیت کی کیفیت باقی نہیں رہتی. تو اس کو کیسے برقرار رکھا جائے اور اپنی زندگی؟ دیکھیں یہ معاملہ سب کے ہی ساتھ رہتا ہے کہ روحانیت میں اور جو استحضار ہے آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے ماحول کے اعتبار سے. یہ معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ایمانی کیفیت اور استحضار کی کیفیت ہوتی وہ الگ ہوتی، اور باہر اس کیفیت میں کمی زیادتی ہوتی رہتی. بعض صحابہ کرام آئے بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مسئلے کو لے کر. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں تک روحانیت کا تعلق ہے ہمیں اپنے دن بھر کے اسکیڈیول کو بھی دیکھنا ہوگا. بسا اوقات نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اندر سے ایک روحانیت نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جن کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں محض رسمن کر رہے ہوتے ہیں، اس میں روح نہیں ہوتی ہے. اس استحضار کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، اس خشوع اور اس خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، اس یقین کے ساتھ نماز اور ایکٹیویٹیز کو ہم انجام نہیں دے رہے ہوتے جس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ روحانیت محض معذرت کے ساتھ صرف ویڈیوز وغیرہ دیکھنے سے نہیں آئے گی. جو روحانیت ہے یہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی،
تابعین نے صحابہ کی صحبت اختیار کی، تابعین نے تابعین کی صحبت اختیار کی. تو علم ہے، تربیت ہے، روحانیت ہے، یہ ساری چیزیں اہل اللہ کے ذریعے حاصل ہوتی رہیں. موجودہ زمانے میں جہاں آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور خصوصاً کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا ہے، جہاں اس کے بہت سے فوائد ہیں، ایک بہت نقصان یہ ہے کہ لوگوں سے بہت حد تک کٹ گئے ہیں. ہر چیز صرف آن لائن ہی چاہ رہے ہیں، تو ہر چیز آن لائن نہیں ملے گی. روحانیت حاصل کرنے کے لیے صحبت اختیار کرنی ہوگی اہل اللہ کی، ایسے علماء کی جو تزکیہ نفس کرتے ہیں اور ان کا نفس بھی تزکیہ ہو چکا ہے اس کا اور وہ کرتے بھی ہیں، ان کی صحبت. اسی لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جہاں بعثت کا ذکر ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جہاں پہ ذکر ہوا، تو جن مقاصد کو بیان کیا گیا وہاں پہ ایک مقصد وَيُزَكِّيهِمْ بھی بیان کیا گیا. یتلو علیہم آیاتی، قرآنی آیتوں کو پڑھ کر تلاوت کر کے سناتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ تعلیم کتاب و حکمت الگ چیز ہے، تزکیہ الگ چیز ہے. تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ محض انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھ کر یا محض ایسی مجلس میں بیٹھ کر جہاں ہمیں دین کے متعلق علم ہو جائے یا محض چند کتابوں کو پڑھ کے ہمارا تزکیہ بھی 100% ہو جائے، ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر وَيُزَكِّيهِمْ الگ سے بیان نہیں کیا جاتا. تو معلوم ہوا کہ تزکیہ نفس ایک مستقل ایک شعبہ ہے جس میں ذکر و اذکار کی کثرت، ایمان پر محنت، علماء اور اہل اللہ کے مجالس میں شرکت، جو صحیح معنی میں علماء حق ہیں اور صحیح معنی میں جو جن کے عقائد صحیح ہیں اہل اللہ میں سے، جو حقیقی معنی میں اہل اللہ ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان سے فوائد حاصل کرنا، اپنے اندر جو کوتاہی ہے، ہمارے دلی جو امراض ہیں، کیا کیا خرابی ہمارے نفس کے اندر ہے، اس کو سمجھنا، پہچاننا، پھر اس کا علاج تلاش کرنا. اس پہ مستقل ایک محنت ہونی چاہیے. جس طرح علم کو عام کرنے کی مستقل محنت ہوتی ہے، ویسے ہی تزکیہ نفس کی ایک مستقل محنت ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. لہٰذا جب ہم ان دونوں چیزوں کو جمع کریں گے، علماء کی مجالس میں بھی شرکت کر رہے ہیں، علم بھی حاصل کر رہے ہیں، تزکیہ نفس بھی کر رہے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو وہ انشاءاللہ خود بخود وہ روحانیت کی جو کیفیت مفقود ہے وہ انشاءاللہ پائی جائے گی. جزاک اللہ. الحمدللہ ایک تفصیلی گفتگو ہماری جاری ہے مولانا کے ساتھ. ابھی ایک آخری سوال لیتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کے اختتام کی طرف پہنچائیں گے. مولانا، ابھی جو ملک کے حالات ہیں، کہیں نہ کہیں مسلمان مطلب سپریس کیے جا رہے ہیں، اوپریس کیے جا رہے ہیں، اور ایک ڈر کی کیفیت کہیں نہ کہیں کچھ مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. تو ایسے ماحول میں، ایسے مسائل میں اگر مسلمان اٹھ کر اپنی آواز بلند بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایسے ماحول میں ہم کیسے نوجوانوں کو ابھاریں کہ وہ اپنے آپ میں دین میں مطلب عمل بھی کریں اور ساتھ میں لوگوں تک یعنی حق بات کو پہنچائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمام اقوام عالم امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے کے پیالے پر چاروں طرف سے کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کہ ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے، اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ خوف نکال دے گا، تمہارا رعب نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ دو چیزیں ایسی بیماری ہیں جن کے نتیجے میں آج امت نہ متحد ہو پا رہی ہے، نہ دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف یہ قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرنا، متحد رہنا. اطاعت بھی ہوگی، اتحاد بھی ہوگا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بزدل نہیں پڑ پاؤ گے اور دشمن کے سامنے، باطل کے سامنے جم جاؤ گے، ٹک جاؤ گے، اور غلبہ بھی تمہیں اللہ عطا کرے گا اپنے فضل سے. لیکن اگر تمہارے اندر اتحاد نہیں ہے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، دنیا کی محبت داخل ہو گئی ہے، موت کا ڈر داخل ہو گیا ہے، تو پھر تم بزدل پڑ جاؤ گے اور پھر باطل کے سامنے ٹک نہیں سکتے، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، پھر حق بول نہیں پاتے. تو آج ہمارے یہاں جو اس چیز میں کمی پائی جاتی ہے، اس چیز میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو ہر چیز پہ ترجیح دے دی. ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بہت آ گئی ہے.
ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم نے حق بات کہی تو ہمارے اوپر کارروائی ہو جائے گی, تو اب ہم جو اے سی کے کمرے میں بیٹھتے ہیں وہ کمرہ نہیں ملے گا مجھے, یا یہ کہ ہماری تجارت بند ہو سکتی ہے, ہماری جاب چلی جا سکتی ہے, یا ہمیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے, مارا بھی جا سکتا ہے. تو یہ موت کا ڈر, دنیا کی محبت, کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ تھوڑا سا اوجھل ہو گیا اور دنیا کو ہی اوپر ہمارا زیادہ فوکس رہ رہا ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کا تذکرہ کریں, صحابہ کرام کے واقعات لوگوں کو بتائیں. حضرت بلال نے کیسی قربانیاں دی, حضرت مصعب بن عمیر نے کیسی قربانیاں دی, حضرت خباب بن ارت نے کیسی قربانیاں دی, اس کے علاوہ حضرت ابو فکیہہ نے کس طرح قربانیاں دی, اور دیگر صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس طریقے سے قربانیاں دی دین کے خاطر. اپنی لگژریس لائف کو چھوڑا, تب جا کر ان کا وہ مقام ہوا نا کہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا, یہ بھی اللہ سے راضی ہیں, اور ان کے لیے اللہ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت, کسی کان نے نہیں سنا, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل و دماغ میں بھی اس کا خیال تک نہیں آیا, امیجنیشن سے باہر ہے. تو یہ ایسے ہی نہیں ملنے والی ہے جنت. تو یہ لوگوں کو بتانا سمجھانا کہ صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور ان قربانیوں کا نتیجہ کیا ہے. آپ کو ایسی جنت مل رہی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی ہے, یہ ٹیمپرری لائف ہے, 50-60 سالہ زندگی, اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ زندہ رہیں گے بھی کہ نہیں رہیں گے. تو دنیا کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا, ان کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ, یہ ہو گئی ایک چیز. دوسری چیز ہو گئی امت کے درمیان کامن فیکٹرز پہ اتحاد قائم کرنا, کہ باطل کے مقابلے میں ظلم کے خلاف ہم سب متحد ہیں. کسی کے اوپر بھی ظلم ہوگا تو حق کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. اسلام کے اجتماعی صورت کو اگر ہم دیکھیں, اس پر اگر کوئی حملہ کر رہا ہے تو پھر اسلام کے اجتماعی مفاد کو ہم ہر مفاد پہ ترجیح دیں گے, اور اسلام کے خاطر چاہے ہم کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں, اسلام کے مجموعی صورت کے خاطر اور اجتماعی مفاد کے خاطر ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر ان دو چیزوں کو ہم نے پیدا کر دیا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ, اس میں دنیا کی محبت اور موت کا ڈر نکالنا پڑے گا. دوسری چیز, امت کے درمیان کامن فیکٹرز میں اتحاد قائم کر کے کہ باطل کے سامنے ہم سب متحد ہیں, باطل کے مقابلے میں ہم سب متحد ہیں. جس باطل پہ ہم سب کا اتفاق ہے وہ تو ہمیں یہ دیکھ کر ہم پر ظلم نہیں کر رہا ہے کہ کون دیوبندی ہے, کون بریلوی ہے, کون سنی ہے, کون شیعہ ہے, کون حنفی ہے, کون سلفی ہے, یہ دیکھ کر تو نہیں کر رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے, مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے. تو جو ایک ایسا دشمن جو متفق علیہ دشمن ہے ہم سب کے نزدیک, تمام لوگوں کے نزدیک, تو اس کے مقابلے میں تو ہم متحد ہو کر اس کا مقابلہ کر سکے اسلام کے اجتماعی مفاد کے لیے. تو یہ دو چیزیں قائم کرنا, اور دنیا کی محبت اور موت کا ڈر نکلے گا کیسے؟ یہ نکلے گا دنیا کی حقیقت کو واضح کر کے. یہ ڈر نکلے گا دنیا کی حقیقت کو واضح کر کے کہ بھئی یہ دنیا اصل میں ہے کیا, یہ ایک دھوکے کا گھر ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ تو صرف دھوکے کا گھر ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ, کہ میں تو تمہیں میری قوم, میں تو تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں, تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو. تو دنیا کا کانسیپٹ جب کلیئر ہو جائے گا کہ بھئی یہ دنیا ہے کیا, صحابہ کرام نے سمجھ لیا تو تمام قربانیوں کو جھیل لیا. تو آخرت کی حقیقت کو بھی پہچان لینا, آخرت پر یقین اور ایمان مضبوط کروا دینا, یہ چیزیں جب آئیں گی تو ہمارے یہاں ایسے افراد یقیناً کھڑے ہوں گے جو حق کے لیے آواز بلند کریں گے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اور پھر اس کام میں بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں بھی بڑے ہی حکمت کے ساتھ اور منظم طریقے سے کام ہونا چاہیے. جی, جزاک اللہ. الحمدللہ ایک تفصیلی گفتگو ہماری مولانا کے ساتھ رہی ہے. الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھرپور اس سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آگے بھی مولانا سے ہم استفادہ کرتے رہیں گے. ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کے اندر شامل رہے. ہم آپ کے حق میں دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. SIO حیدرآباد آپ کی مشکور ہے. اسی کے ساتھ عزیز دوستوں, ہم انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کو اس موقع پر اختتام کرتے ہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. جزاکم اللہ خیر.